تجھ سے ہے ہر شے کی ابتدا، تجھ سے ہے ہر شے کی ابتدا، تو ہی ہے ہر عالم پر کریم، ہم پڑھتے ہیں ہر آغاز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد اویس ہمدم۔ میں آج آپ کے سامنے تقریر و خطابت کے کچھ اصول و ضوابط بیان کروں گا۔ بچپن سے اسکول دور سے جو اساتذہ کرام سے سیکھا ہے، جو صاحبان علم کے پاس بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں، ان باتوں کا خلاصہ جامع انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے طلباء اور اسٹیج کی دنیا سے وابستہ لوگ اور ہر فیلڈ میں اس فن سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے شاید کوئی بات یا جملہ فائدہ مند ثابت ہو۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، علمہ البیان کہ ہم نے انسان کو گفتگو کرنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، یعنی اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرنے کی قوت عطا کی ہے۔ تو گفتگو کرنے کی صلاحیت اللہ پاک نے ہر انسان کو عطا کی ہے۔ اگر ہم علم البشریات کے اعتبار سے دیکھیں تو جتنی انسان کی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی خطابت کی تاریخ پرانی ہے۔ آپ نے اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، اگر وہ بات کریں تو دل کرتا ہے کہ وہ بات کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ ان کا انداز بیاں اور طرز تکلم اتنا دلکش اور اچھوتا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ وہ بات کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، یعنی ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ کیوں جھڑتے ہیں؟ کیونکہ ان کی آواز کی بیس بہت اچھی ہوگی، ان کا تلفظ اچھا ہوگا، ان کے لہجے میں اتار چڑھاؤ ہوگا، زیر و بم ہوگا۔ اور اس کے برعکس بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، اگر وہ بات کریں تو بندہ بوریت محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ ایک محفل میں ایک ہی نظم مختلف لوگوں کے ہیں کہ سامعین کے سامنے پڑھیں تو ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہے، تو سامعین پہ اثرات بھی مختلف مرتب ہوں گے۔ اس لیے سیف الدین سیف نے کہا ہے کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو یہ جو ہے نا انداز بیاں، یہ وہبی بھی ہوتا ہے اور اس میں کسب بھی شامل ہے۔ اب ہم آتے ہیں تقریر و خطابت کی تعریف کی طرف۔ خطابت و تقریر کے لغوی اور لفظی معنی سے قطع نظر اس کے جو مرادی معنی ہیں جو میں نے سمجھے ہیں، مختصر اور جامع الفاظ میں کچھ یوں ہیں کہ اپنے ما فی الضمیر کو فصیح و بلیغ زبان میں دلکش اور اچھوتے لہجے میں دوسروں تک پہنچانے کا جو ہنر ہے، یہ خطابت ہے۔ یعنی اپنے خیالات، احساسات، تجربات، معلومات اور علم کو دوسروں تک جو منتقل کرنے کا جو عمل ہے، منتقل کرنے کا جو ہنر ہے، خوبصورت زبان میں اور اچھوتے لہجے میں، اس ہنر کو فن خطابت کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں خطابت کے اصول و ضوابط کی طرف۔ سب سے پہلے ہے مدلل مواد۔ ایک خطیب جس عنوان پہ، جس ٹاپک پہ، جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہے، اس موضوع کے جتنے بھی پہلو ہیں ان سب کے لیے اس کے پاس مستند معلومات ہونا ضروری ہے۔ کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، صاحبان علم کی صحبت میں بیٹھ سکتے ہیں، کائنات کا مشاہدہ ہے اور بہت سارے ذرائع ہیں۔ اگر آپ کے پاس معلومات ہے، علم ہے، تو پھر آپ بول سکتے ہیں۔ یہ پہلی چیز مدلل مواد کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے جناب انتخابی الفاظ، الفاظ کا چناؤ۔ سامعین کرام، الفاظ کا بھی انسان کی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ جو معانی ہے ان کی مثال پانی جیسی ہے
اور الفاظ کی مثال ساغر پیالے جیسی ہے، یعنی معانی کا لباس ہے، پیرہن ہے الفاظ۔ اگر ایک پانی مٹی کے پیالے میں ہو اس کی قدر و قیمت اور ہوگی، اگر وہی پانی سونے کے پیالے میں پیش کیا جائے تو اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ الفاظ کی جو تاثیر ہے، حسن لفظ ہے، اس کا بھی انسان کی طبیعت پہ اثر ہوتا ہے۔ اور ایک اچھا جو مقرر ہے، ایک اچھا جو خطیب ہے، ایک اچھا جو مبلغ ہے، جو اچھا واعظ ہے، ایک تقریر کرنے والا ہے، وہ اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بہت ہوتا ہے۔ خاص کر جس زبان میں اس نے گفتگو کرنی ہے، اس زبان کے جو مترادف الفاظ ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہیں، یا متقارب المعنی الفاظ ہیں جن کے معنی قریب قریب ہیں، اس کے حافظے میں، اس کی میموری میں موجود ہونے چاہیے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک لفظ ہے مستی، سرشاری، بے خودی، وارفتگی، یا میں کہتا ہوں جی چاہت، پیار، طلب، محبت، عشق، جنون، پاگل پن، یا میں کہتا ہوں جی ہجر، فراق، درد، جدائی، سوز، تڑپ۔ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ یا مترادف ہیں یا متقارب المعنی الفاظ ہیں۔ ایک اچھے مقرر کے پاس مترادف الفاظ یا متقارب المعنی الفاظ بھی ضرور اس کے حافظے میں موجود ہونے چاہیے، کیونکہ الفاظ کا جو چناؤ ہے نا، یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ الفاظ کا چناؤ بہت ہی خطابت میں اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد جناب ہے سامعین کی نفسیات۔ پہلی چیز ہے جی مدلل مواد، دوسری چیز ہے جناب انتخابی الفاظ، تیسری چیز ہے سامعین کی نفسیات۔ ایک جو اچھا خطیب ہے، ایک اچھا جو مقرر ہے، وہ سامعین کی نفسیات کو ملحوظ خاطر رکھ کے بات کرتا ہے، ان کی ذہنی سطح، ان کا کلچر، ان کی روایات کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو۔ اب دیکھیں ایک جو لیکچرار ہے، جب وہ کلاس میں لیکچر دیتا ہے تو اس نے ایک نقطے کی وضاحت کرنی ہے، اس نے بات کو سمجھانا ہے، لیکن خطیب نے بات کو سمجھانا بھی ہے اور ابھارنا بھی ہے، ان کو ترغیب بھی دینی ہے، ان کے دل و دماغ کو بیدار کرنا ہے، ان کے جذبات اور احساسات کو جگانا ہے، تاکہ فوراً ان کے دل و دماغ پہ بات کا اثر ہو جائے۔ تو ایک جو اچھا خطیب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے الفاظ سے، اپنے لہجے سے، اپنے فن سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے، اور پتھر کو موم کر سکتا ہے، لوہے کو موڑ سکتا ہے۔ کیوں کہ جب گرم لوہا ہو جائے گا تو جس طرح چاہیں گے آپ موڑ سکتے ہیں لوہے کو۔ اسی طریقے سے جو اچھا خطیب ہے ان کے جذبات کو ابھار کر اپنا جو نیک مقصد ہے، ٹھیک ہے، جو نیک مقصد ہے، جو اس کا نظریہ ہے، وہ ان کے دل و دماغ میں اتار دیتا ہے۔ تو نفسیات کو سمجھنا، ایک اچھا جو خطیب ہے وہ ماہر نفسیات ہوتا ہے، سامعین کی، مخاطبین کی نفسیات کو اچھے طریقے سے وہ سمجھتا ہے، ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کے وہ بات کرتا ہے۔ آغا شورش کاشمیری نے مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے فکروں میں سمندروں کا سکون، پہاڑوں کی سنجیدگی، آبشاروں کا ترنم اور رنگ و بو کی غیر مرئی لہریں نظر آتی تھیں۔ تو یہ ہے جو سامعین کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب چوتھی چیز، دلکش لہجہ یا انداز بیاں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ آپ کے الفاظ سے بھی زیادہ آپ کا جو لہجہ ہے وہ دوسروں پر اثر کرتا ہے، آپ کے لہجے کا بھی دوسروں پر اثر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ غم کی بات کر رہے ہیں یا تعزیت کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کا لہجہ بھی ویسا ہونا چاہیے، یعنی معانی کے ساتھ ساتھ آپ کے لہجے کا جو زیر و بم ہے، اتار چڑھاؤ ہے، وہ بھی بدلتا رہے۔ تو لہجے کا بھی انسان کی شخصیت پر بہت اثر ہوتا ہے، اور لہجہ آپ جو ہے نا مقرر ہے، اس کے جو نظریات ہیں، اس کا جو علم ہے، اس کی لہجہ ترجمانی کرتا ہے، عکاسی کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو رجز کے اشعار ہیں،
رجز کہتے ہیں فخری اشعار کو جو جنگ کے دوران مقابل کو اپنا تعارف پیش کرنے کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ تو جو میر انیس کا مرثیہ ہے اس میں جو امام حسین علیہ السلام نے رجز پیش کیا ہے تو وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اب دیکھنا میرا لہجہ بھی ہوئی ہوگا کہ میں ہوں سردار شباب چمن خلد بریں، میں ہوں سردار شباب چمن خلد بریں، میں ہوں خالق کی قسم دوش محمد کا مکیں، میں ہوں انگشتر پیغمبر خاتم کا نگیں، ابھی نظروں سے نہاں نور جو میرا ہو جائے، محفل عالم امکان میں اندھیرا ہو جائے۔ اب دیکھیں رجز کے جو اشعار ہیں اس کا خاص ایک انداز ہے۔ اگر آپ نے جو انقلابی بات کر رہے ہیں، جو جوش والی بات کر رہے ہیں، امید والی بات کر رہے ہیں، تو آپ کا انداز بھی جوش والا ہونا چاہیے۔ اگر آپ غم کی بات کر رہے ہیں، دکھ کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کا لہجہ بھی ویسا ہونا چاہیے۔ تو لہجے کا بھی انسان کی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے نا کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ اب پہلی چیز ہے جناب مدلل مواد، دوسری چیز ہے انتخابی الفاظ، تیسری چیز سامعین کی نفسیات، چوتھی چیز ہے دلکش لہجہ یا انداز بیاں، پانچویں چیز ہے برموقع اشعار خوانی۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ایک مقرر کے حافظے میں اشعار کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ غم کی بات کر رہا ہے یا خوشی کر رہا ہے، جس طرح کی وہ بات کر رہا ہے نا، جو اس طرح کا وہ موقع بن رہا ہے، اس موقع کے مطابق وہ شعر پڑھ دے۔ اور شعر پڑھنے کا ایک اپنا انداز ہے۔ ایک شعر سامعین کرام ہوتا ہے ترنم کے ساتھ پڑھنا۔ ترنم ایک خاص تناسب کے ساتھ گلے میں آواز کو پھیرنے کا نام ہے، یعنی خوش آوازی کے ساتھ اگر آپ شعر پڑھیں گے اسے کہیں گے ترنم کے ساتھ۔ تو مرحوم سید عابد علی عابد نے ایک بات لکھی ہے کہ ایسے اشعار جن کے آخر میں حروف علت آتے ہیں، یعنی کہ الف واو اور یا، تو ان میں ایک موسیقیت ہوتی ہے، کیونکہ جو آخری لفظ ہے نا اس کا بہت ہی دار و مدار ہوتا ہے ترنم میں۔ اس طرح شبیر حسین حافظ آبادی پڑھتے ہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، لوگو اینڈ پہ واو ہے، تو حروف علت کا بھی جو ہے بہت خیال ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں ترنم زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اینڈ والا جو لفظ ہے نا مصرے میں یا شعر میں، اس کے اینڈ پہ اگر حروف علت ہو، الف ہو، واو ہو یا ہو، تو اس کا بھی ایک ترنم پیدا ہوتا ہے۔ ایک خطیب جو ہے نا سریلا، وہ اس کو آسانی محسوس ہوتی ہے۔ تو دوسری بات ہے کہ ایک شعر پڑھنے کا انداز ہے تحت اللفظ، بغیر ترنم کے شعر پڑھنا۔ اس میں بھی دو باتیں ہیں، ایک ہے عروضی آہنگ میں شعر پڑھنا، یعنی وزن کے آہنگ میں شعر پڑھنا، اس کا بھی ایک اپنا انداز ہے۔ خاص کر جو مرثیہ ہے اس کا ایک اپنا انداز ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے کہ جب میں نے لکھنؤ میں میر انیس کا مرثیہ سنا، اور خاص قسم کا لباس تھا، لکھنؤ معاشرت کی جو کپڑے کی ٹیڑھی سی ٹوپی ہوتی ہے وہ باغ پن ہوتا ہے، تو ان کا پڑھنے کا انداز بہت ہی دلکش تھا۔ تو تحت اللفظ مرثیہ پڑھنے کا ایک اپنا انداز ہے، ترنم کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں عروضی آہنگ میں اشعار پڑھنے کا انداز، مثلا ایک وزن ہے بحر حزج کا، مفاعیل 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 مفاعیل، منم محو خیال او نمیدانم کجا رفتم، منم محو خیال او نمیدانم کجا رفتم، شدم غرق وصال او نمیدانم کجا رفتم۔ اور ایک بحر کامل کا وزن ہے متفاعل 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 متفاعل۔ علامہ اقبال، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، متفاعل 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 متفاعل۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ ایک اور وزن ہے فعول 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 فعول، جہاں تیرا رقش قدم دیکھتے ہیں
جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، فعول 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 فعول، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ تو دوستان عزیز، یہ تھا شعر عروضی آہنگ میں پڑھنے کا انداز۔ اس کے علاوہ کمپٹیشن جو ہوتے ہیں اسپیچ کے، ان میں ایک اور انداز ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو گلے میں بھاری کر لینا ہے، گلے میں آواز کو لگا کر بھاری کر لینا ہے، اور شعر کا جو مصرع پہلا ہے، جس طرح 2 مصرعوں پر شعر مشتمل ہوتا ہے، جو پہلا مصرع ہے اسے 2 بار پڑھیں۔ مثال کے طور پر، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور ایک کچھ اور شعر ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ تو دوستان عزیز، یہ جو ہے نا ترنم کے ساتھ اور تحت اللفظ اشعار پڑھنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ اس سے بھی آپ جو خطیب ہے نا، جو مقرر ہے، وہ سامعین کے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب ہے بے جا طوالت سے پرہیز، یعنی کہ آپ کا خطبے میں ایجاز و اختصار ہونا چاہیے، بہت خطبہ لمبا نہیں ہونا چاہیے تاکہ سامعین اکتا نہ جائیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے۔ اب دیکھیں کائنات میں رات کے بعد دن ہے، بہار ہے، خزاں ہے، ایک تغیر ہے، تبدیلی کا عمل ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کی جو طبیعت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تغیر کا عمل رکھا ہے، اس کی فطرت میں تغیر ہے، تبدیلی انسان چاہتا ہے، تو اس لیے بہت لمبا خطبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے آگے جناب ہے اسٹیج کا خوف، اعتماد اور ول پاور، قوت ارادی۔ جو اچھا مقرر ہے اس کے اندر اسٹیج کا خوف، مجمع کا خوف نہیں ہونا چاہیے، وہ بے باک ہو، نڈر ہو، اور اس کے اندر ایک کانفیڈنس ہو، اعتماد ہو۔ اور تیسری بات ہے ول پاور، قوت ارادی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جو خطیب ہے، جو مقرر ہے، وہ جو بیان کرنا چاہتا ہے، بیان کرنے کا وہ علم، وہ نظریہ جو وہ بیان کرنا چاہتا ہے، اس کو بیان کرنے کا جو اس نے پختہ ارادہ کر رکھا ہے ذہن میں، اس ارادے کو کمزور کرنے والے خیالات، یعنی منفی خیالات، اس کے ارادے پر غالب نہ آ سکیں۔ اس کی ول پاور اتنی مضبوط ہونی چاہیے، اس کا ارادہ اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اس کے ارادے کو کمزور کرنے والے خیالات کبھی غالب نہ آ سکیں۔ تو ایک اچھا جو خطیب ہے وہ بے باک بھی ہوتا ہے، اس کے اندر کانفیڈنس بھی ہوتا ہے، اور تیسری بات ہے کہ اس کے اندر ول پاور ہوتی ہے۔ اور ول پاور کا مفہوم اور بھی بہت سارا ہے، خاص کر پیرا سائیکالوجی میں اس کی بہت ہی اہمیت ہے۔ اس کے آگے جناب ہے تمہید، یعنی کہ عنوان کے متعلق تمہید، نفس مضمون کی اٹھان اور اختتام۔ اس میں 2 باتیں بہت اہم ہیں کہ اگر ایک مقرر ہے، خطیب ہے، خاص کالجز میں، سکولز میں جو اسٹوڈنٹس کمپٹیشن کرتے ہیں اس میں مخصوص سا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر ایک خطیب کے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو اگر جو فن خطابت سے وہ آگاہ ہوگا تو اس نے 5-10 منٹ میں اگر اپنا ما فی الضمیر بیان کرنا ہے سامعین کو، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ آتی ہی ایسے انداز سے شعر پڑھ دے، ایسے انداز سے شعر پڑھے کہ فوراً سامعین کی توجہ کو کھینچ لے، یا ایسا جملہ بول لے اس انداز کے ساتھ کہ فوراً جو ہے نا مجمع کی سامعین کی توجہ کو کھینچ لے۔ یہ ہے فنکار، یہ ہے اداکاری۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر ٹائم بہت ہے تو باقاعدہ جو متعلقہ عنوان ہوگا، موضوع سخن ہوگا، اس کی تمہید ہوگی، پھر نفس مضمون کی اٹھان ہوگی، پھر اختتام ہوگا۔ اٹھان میں آپ نے ایک اٹھنا ہے، اور اختتام میں ایک بیٹھک ہے، وہی انداز ہو، وہی لہجہ ہو، الفاظ اینڈ پہ جب آپ تقریر پہ پہنچیں تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابیاں عطا کرے دونوں جہاں کی۔ تو اینڈ پہ ایک بات کروں گا کہ فن خطابت کی بہت ہی اہمیت ہے، لیکن ماں باپ کی جو دعا ہے، کسی نیک استاد کی جو دعا ہے، اس کی بھی اپنی تاثیر ہوتی ہے، اور جو بات دل سے نکلتی ہے نا وہ فوراً اثر رکھتی ہے۔
اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقتِ پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور آخر میں ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ ہے اشارے اور چہرے باڈی کی تاثرات۔ اگر آپ تقریر کر رہے ہیں تو آپ کے اشارے باڈی اور چہرے کے امپریشن اس طرح ہونے چاہیے کہ اس کی ترجمانی کریں۔ مثال کے طور پر آپ کے اشارے بھی بہت سامعین پہ اثر ڈالتے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ سیرت النبی کے حوالے سے میں چند جملے بولتا ہوں، آپ دیکھیں تمام طلباء اور دوست، کہ میں آج اس کامل ہستی کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے کردار کی روشنی سے اپنے تو اپنے بیگانے بھی محروم نہ رہے، اور جن کی زندگی توحید کی پہلی دلیل ٹھہری، جن کا جن کی ہر ادا خلق القرآن ہے، جن کی گفتگو بلاغت کی جان ہے، جن کا تبسم آسیوں کا مان ہے، جن کی چٹائی رشک تخت سلیمان ہے، جن کی کملی رحمت کا سائبان ہے، جن کی طاعت رحمان ہے، جن کی محبت اصل ایمان ہے، جن کی زندگی سراپائے قرآن ہے، جن کے بارے میں اعلان قرآن ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صدق اللہ العظیم۔ اس میں ایک اور بات ہے کہ ایک جو اچھا مقرر ہے جب وہ مجمع کے سامنے بولے تو اس کا چہرہ ایک سائڈ پہ نہ ہو، کبھی ادھر بھی دیکھے ادھر بھی دیکھے، اشارے بھی کرے، اس سے بھی سامعین متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔